2013 کے انتخابات کے بعد عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کے لیے کہا اور حکومت کے لیے کافی مشکلات پیدا کی، دھرنا دیا اور الیکشن ٹریبیونل میں مقدمات کی پیروی کی۔ اب اسلام آباد کے 3 حلقے کھلنے والے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسلام آباد کے 3 حلقوں سے جیتنے والے امیدواروں نے کیسز دوسرے ٹریبیونلز کو منتقل کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ یہ وہی حلقے ہیں جہاں پر الیکشن ٹریبیونلز ROs کو غیر حاضری پر جرمانہ بھی کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگی رہنماؤں کی درخواستوں کو کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تینوں اراکین اسمبلی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر درخواست میں الیکشن ٹریبیونلز پر شفافیت اور جانبدار ہونے کے الزامات عائد کیے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے استدعا کی گئی ہے کہ ٹریبیونل کو فوری تبدیل کیا جائے۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں کیا چل رہا ہے، اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ہم نیوز کے نمائندے رومان مظفر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رومان، 3 حلقے، ان حلقوں کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے یہ کہا تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی حلقہ کھول دیا جائے۔ اب اس سلسلے میں پہلی خبر یہ آئی کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے وکیل نے آج اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے منصور صاحب، آج اگر اس کیس کے حوالے سے ہم بات کریں الیکشن ٹریبیونل جو کہ بنا ہے NA 46, 47 اور 48 کا، تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کے وکیل نے اپنا وکالت نامہ تو واپس لیا، لیکن آج خاصی اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ معمولی صورتحال جو ہے دیکھنے میں نظر آئی، جس میں تینوں جو نون لیگ کے جیتنے والے امیدوار ہیں NA 46, NA 47 اور NA 48 سے، انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے الیکشن کمیشن میں کہ ان کا جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ انہیں اس الیکشن کمیشن کے یہ جو الیکشن ٹریبیونل بنا ہے اس پہ جو اعتماد نہیں ہے، غیر ضروری جو ہے وہ تیزی دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہیں تعصب نظر آ رہا ہے کہ بلا وجہ کا جو ہے سپیڈ سے جو ہے اس کیس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی موقع اختیار کیا گیا کہ الیکشن کے جو ایکٹ ہے 4 اس کے تحت جو ہے وہ اس ٹریبیونل کو بدلا جائے اور ہمارا جو بنیادی حق ہے ہمیں دلوایا جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم دوسرے پہلو کو دیکھیں، جو کہ اپیلیٹ ٹریبیونل بنا تھا الیکشن سے قبل، الیکشن کمیشن جو الیکشن ہوئے ہیں عام انتخابات 2024 کے، اس کو بھی جو ہے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری دیکھ رہے تھے، اور ابھی جو الیکشن ٹریبیونل ہے ان تینوں حلقوں کا اسے بھی جسٹس طارق محمود جہانگیری دیکھ رہے ہیں، اور ان کی کافی گرپ ہے اس تینوں حلقوں کے حوالے سے، اور وہ تمام انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان کی تینوں حلقوں کے حوالے سے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے وہ خاصی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ آگے فارورڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں وہ فیکٹس کی بنیاد پر جو ہے اس کیس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نون لیگ کے جیتنے والے امیدوار ہیں وہ انسیکیور ہو رہے ہیں اس تمام کارروائی سے، اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر NA 45, NA 46 اور NA 47 کے فارم جو 45, 46 اور 47 ہیں اگر وہ سامنے آ جاتے ہیں تو انہیں اپنی شکست جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے آج الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دائر کی ہے، جو کہ فوری طور پہ جو الیکشن کمیشن نے کل کو جو ہے وہ اس کی سماعت جو ہے وہ مقرر کر دی ہے، جس کی سربراہی جو ہے وہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کریں گے۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ 4 لوگ مزید ہوں گے، جو کہ 5 رکنی یہ بینچ ہے اس تمام تینوں حلقوں کا جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ رومان یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ اس سلسلے میں ایک حلقے کے حوالے سے تو خبر آئی تھی کہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی آ کر یہاں پر کہا تھا کہ میرے فارم 45 جو میرے پاس ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں علی ظفر ان سے ملتے ہیں، ان کے اور میرے فارم 45 ایک جیسے ہیں۔ کیا دیگر حلقوں کے اندر بھی کچھ ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ دیگر امیدواروں نے آ کے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو وہاں کے امیدوار تھے ان کو سپورٹ کیا ہے؟ دیکھیے اگر ہم اس NA 48 کے حوالے سے بات کریں تو سماعت کے دوران جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جو کہ الیکشن ٹریبیونل انہوں نے اس فارم کسی بھی ایک پولنگ سٹیشن کے جو ہیں وہ 2 فارم اٹھائے، اور یہ ایک عام پیش رفت تھی اس کیس کے حوالے سے۔ انہوں نے فارم اٹھائے جس میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ریکارڈ پرووائڈ کیا گیا اس کے اندر جو ہے وہ جو نون لیگ کے امیدوار تھے ان کے جو ہے وہ 330 ووٹ تھے، جبکہ جو PTI کے امیدوار تھے، PTI کے حمایت یافتہ جو علی بخاری تھے، ان کے 140 ووٹ تھے۔ لیکن جب ان کا موازنہ کیا گیا تو جو فارم 45 PTI کے امیدوار کے پاس تھے اور مصطفیٰ نواز کھوکر کے پاس تھے وہ دونوں میچ کر رہے تھے، ان کی جو کاؤنٹنگ تھی وہ میچ کر رہی تھی، لیکن اس کے اندر جو ووٹ تھے وہ 330 ووٹ جو تھے وہ PTI کے حمایت یافتہ امیدوار علی بخاری کے تھے، اسی طرح جو نون لیگ کے امیدوار تھے ان کو 140 تھے۔ لیکن اسی طرح جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ریکارڈ فراہم کیا گیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا، جس پر جو ہے وہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں وہ خاص برہم بھی نظر آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ تمام جو امیدوار ہیں یا پھر اس کیس سے جڑے لوگ ہیں جن میں ROs ہیں اور اس کے علاوہ جو
پریزائڈنگ افسران ہیں یا پھر اس سے جڑے تمام جو جیتنے والے امیدوار ہیں وہ ایفیڈیوٹ لے کر یہاں پر پیش ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرآن کے اوپر حلف بھی لیا جائے گا تمام امیدواروں سے. لیکن ابھی تک کی جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر نہ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے اور نہ ہی جو جیتنے والے امیدوار ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ایفیڈیوٹ کورٹ کے اندر پیش کیا گیا، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی نے بھی جو ہے فارم 45، 46 اور 47 جو ہے وہ جو ریکارڈ جو دستاویزات ہیں وہ پیش کیے، جس پر جسٹس طارق محمود جہانگیر نے یہ بھی سماعت کے دوران کہا کہ اگر اگلی سماعت کے اوپر مجھے کاغذات نہ فراہم کیے گئے تو میں تمام امیدواروں کے خلاف بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی کروں گا اور تمام کی رکنیت بھی معطل کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گزشتہ سماعت میں جو ہے وہ جیتنے والے امیدواروں کو اور جو متعلقہ آروز تھے جو نہیں پیش ہوئے تھے انہیں 15,000 روپے جرمانہ اور انہیں اندیہ یہ دیا تھا کہ اگلی کارروائی پہ اگر پیش نہیں ہوئے سماعت کے دوران وہ بہت بہت شکریہ.